السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر احسان فرمایا کہ ہم لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم لوگ منہاج العربیہ کا سبق نمبر 6 پڑھتے ہیں، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں، ضرور دیکھیں۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البیتو، البیتو دیکھیے الف لام رکھ کے آیا ہے، گویا کہ یہ لفظ معرفہ ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جس لفظ پر الف لام لگ کے آ رہا ہے سمجھ لو وہ معرفہ ہے، یعنی مخصوص چیز کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن ہر جگہ مخصوص یا خاص وغیرہ کہنا ضروری نہیں ہے ترجمے میں، لیکن آپ اس کو معرفہ سمجھیں۔ تو البیتو، البیتو مانے گھر، المدرسۃ، المدرسۃ، المدرسۃ مانے مدرسہ۔ اب دیکھیے نیچے وہی البیتو ہے جو اوپر آپ نے پڑھا، البیتو کے ساتھ فی لگا ہوا ہے، پہلے فی آ رہا ہے۔ اسی طرح المدرسۃوں کے ساتھ پہلے فی لگ کے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے دیکھتے جائیں، فی کے نیچے الا ہے، پھر الا کے نیچے الا ہے، الا کے نیچے دیکھیں پھر لے لگا ہوا ہے ولد کے ساتھ، پھر لے کے نیچے دیکھیں من آ رہا ہے، پھر فی آ رہا ہے، پھر الا آ رہا ہے، پھر نیچے دیکھیں لفظ اللہ میں لے لگا ہوا ہے، یعنی یہ سب شروع میں آ رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ جان لیں پہلے کہ ان سب الفاظ کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ حرف جر کہہ لیجئے، حرف جر کہتے ہیں یا حروف جارہ کہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کسی اسم کے ساتھ لگ کے آتے ہیں نا تو اپنے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی وہ اسم حالت جر میں ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ پیش آپ نہیں پڑھ سکتے، اس پر زیر آئے گا۔ اب دیکھیے البیتو پہلے آپ نے پڑھا، مگر جب فی کے ساتھ البیت پڑھا جا رہا ہے تو فل بیتی پڑھا جا رہا ہے۔ البیت کے نیچے دیکھیے زیر آ گیا، یعنی یہ حروف جارہ جو ہے نا یہ زیر لاتے ہیں، اس پر پیش نہیں آتا۔ کہیں کہیں آپ کو حروف جارہ رہے گا مگر زیر کے بجائے زبر دکھے گا، تو اس کی دوسری بحث ہے، دوسری کنڈیشن ہے، جب کبھی وہ اس کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ سمجھا جائے گا۔ لیکن آپ یہاں اتنا سمجھیں کہ حروف جارہ جب کسی اسم کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو اس اسم پر زیر پڑھا جاتا ہے، پیش نہیں آئے گا۔ تو چلیے شروع کریے۔ البیتوں کے ساتھ فی لگا تو فل بیتے ہو گیا۔ اب اس کا معنی ہے گھر میں، فل بیتی گھر میں، فل مدرستی مدرسہ میں، یعنی فی معنی میں ہوتا ہے، گھر میں مدرسہ میں۔ پھر اسی طرح الفرسوں کے ساتھ اعلیٰ لگ کے آیا ہے، تو جب الفرسوں کے ساتھ اعلیٰ لگ کے آئے گا تو الفرسوں یہ فرسے بن جائے گا۔ الفرسی، الفرسی معنی کیا ہوگا؟ گھوڑے پر، اعلیٰ معنی پر ہوتا ہے، تو الفرسی گھوڑے پر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جو ہے الجملی اونٹ پر، الجملی اونٹ پر۔ پھر المیدان، المسجدوں کے ساتھ الا لگ کے آ رہا ہے، پڑھا جائے گا الی المیدانی میدان تک یا میدان کی طرف، الی المسجدی مسجد تک یا مسجد کی طرف، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ پھر الولدو، الوالدو
ان کے ساتھ لے لگ کے آ رہا ہے تو پڑھا جائے گا للولدی، یعنی الولدوں کو زیر کے ساتھ للولدی۔ اسی طرح للوالدی، للولدی لڑکے کے لیے، للوالدی باپ کے لیے۔ اب دیکھو البیت کے ساتھ من لگ کے آ رہا ہے، من کے معنی ہوتا ہے سے، من البیتی گھر سے، من المدرستی مدرسہ سے۔ اسی طرح فی القرآنی قرآن میں، پھر اس میں اللہ کے ساتھ من لگا ہوا ہے، من اللہ، من اللہ اللہ سے، من البیتی گھر سے، الی المسجدی مسجد تک، الی المیدان میدان تک یا میدان کی طرف، فی اللعب کھیل میں، فی اللعب کھیل میں، للہ للہ اللہ کے لیے، لے لگا ہوا ہے اس میں اللہ میں، لے کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للولدی للولدی لڑکے کے لیے، علی الوالدی علی الوالدی باپ پر، باپ پر۔ اب حضرات اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں، حروف جارہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمد للہ، للہ آ گیا، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ لے کا استعمال، فی کا استعمال، علی کا استعمال، الی کا استعمال قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من بھی آیا، الی بھی آیا۔ تو یہاں پر حروف جارہ کا استعمال کس طرح ہوا ہے اس کو ذہن میں محفوظ کریں، اور پھر اس کی مثالیں قرآن پاک میں تلاش کریں، اور انشاءاللہ کافی مدد ملے گا آپ کو قرآن سمجھنے میں اس سے۔ تو اب دیکھیے نیچے لکھا ہے ترجمہ کرو، اس کا مطلب کہ اردو میں جملے ہیں، اس کو آپ عربی میں بنائیے۔ تو میں بناتا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ بس صرف دیکھیں اور سنیں۔ مدرسہ میں، پہلا جملہ ہے مدرسہ میں، تو اب اس کو ہم عربی کیسے بنائیں گے؟ بنائیں گے اس طرح، فی المدرستی، فی المدرستی مدرسے میں، پھر لکھا ہوا ہے گھر میں، گھر میں، فی البیتی، فی البیتی، پھر آگے آ رہا ہے تیسرا جملہ میدان سے، میدان سے، تو اس کو بنایا جائے گا من المیدانی، من المیدانی۔ پھر آپ دیکھیں مدرسہ سے، مدرسہ سے، من المدرستی، من المدرستی، گھوڑے پر، گھوڑے پر، علی معنی پر ہوتا ہے، آپ جان گئے ہیں، الفرس معنی گھوڑا ہوتا ہے۔ اب دونوں کو ملائیے، علی الفرسی، علی الفرسی گھوڑے پر، اونٹ پر، اونٹ پر، علی معنی پر، الجمل اونٹ کو بولتے ہیں، علی الجملی، علی الجملی علم کے لیے، علم کے لیے۔ اب یہاں لے کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، تو اب لے لگا دیجئے علم میں، بن جائے گا للعلم، للعلم علم کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے، للدینی، للدینی گھر تک، گھر تک، الی البیتی، الی البیتی قیامت تک، الی القیامتی، الی القیامتی گھر سے مدرسہ تک، من البیتی الی المدرستی، من البیتی الی المدرستی گدھا، گدھا۔ اب دیکھیے اس میں حروف جارہ نہیں لگے گا، بس سیدھا سیدھا الحمارو، الحمارو چھوٹے سے بڑے تک، من الصغیری الی الکبیری، من الصغیری الی الکبیری، من الصغیری الی الکبیری اول سے آخر تک، من الاولی الی الآخری، من الاولی الی الآخری درخت پر، علی الشجری، علی الشجری کھیل میں، کھیل میں، فی اللعب، فی اللعب پھول، صرف پھول آیا ہے، اس میں حروف جارہ استعمال نہیں ہوگا۔ پھول کی عربی الزہر، الزہر کھیل کے لیے، کھیل
کے لیے، للعیبی للعیبی للعیبی، پھر آگے آ رہا ہے بندر، صرف سیدھا سیدھا القردو، پھر آ رہا ہے کتا، حروف جارہ کا استعمال نہیں ہوگا، کتا، الکلب، اللہ پر، اللہ پر، اللہ، اللہ، اللہ۔ اب نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو، لکھو اور پڑھو، حرکات لگاؤ۔ کیا مطلب کہ ان جملوں میں یعنی جو اسم ہے، اسم کے آخر میں ہمیں زیر لگانا ہے کہ زبر لگانا ہے کہ پیش لگانا ہے، دو زیر لگانا ہے کہ ایک زیر لگانا ہے، یعنی کیا لگانا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اور لکھو اور پڑھو، یعنی اس کو پڑھیے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو پہلا جملہ ہے القرآن ہے، اس کے ساتھ فی لگ کے آ رہا ہے، تو پہلے ہی ہم نے بتا دیا ہے کہ حروف جارہ جب لگیں گے کسی اسم کے ساتھ تو زیر دیں گے، تو یہاں ہمیں پڑھنا کس طرح ہے؟ القرآن کو قرآن کے نیچے زیر لگانا ہے۔ فی القرآنی، فی القرآنی، قرآن میں، اللہ کے ساتھ علی لگا ہوا ہے، علی اللہ، علی اللہ، اللہ پر۔ اب دیکھیے تیسرا جملہ الدرسو ہے، اس کے ساتھ حروف جر نہیں لگا ہے تو ہم ڈائریکٹ پیش لگائیں گے، الدرسو، الدرسو، اس طرح پڑھیں گے۔ پھر آ رہا ہے علم کے ساتھ لے لگا ہوا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ للعلم، للعلم، حروف جارہ لگا ہے اس لیے علم کے میم پر ہم زیر پڑھیں گے، للعلم۔ پھر آ رہا ہے اسلامن، اب دیکھیے یہ نکرہ ہے، نہ الف لام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور نہ حروف جر میں سے کوئی حرف لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس لیے یہ ڈائریکٹ اسلامن پڑھا جائے گا دو پیش کے ساتھ۔ من المسجدی، من المسجدی، من المسجدی، مسجد سے۔ پھر الدینو ہے، یعنی مخصوص دین معرفہ ہے، پھر رسول کے ساتھ لے لگا ہوا ہے حروف جارہ، تو پڑھیں گے للرسولی، للرسولی، رسول کے لیے، ترجمہ کس طرح کریں گے؟ رسول کے لیے۔ پھر آگے آ رہا ہے من الزہری، من الزہری، من حرف جار لگا ہوا ہے زیر دے گا، پھول سے۔ پھر الشجر آ رہا ہے، اب نہ اس کے ساتھ حروف جارہ لگا ہوا ہے نہ یہ نکرہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ ہے، اس لیے ہم شجر کے را پر پیش پڑھیں گے، الشجر، الشجر، یعنی درخت۔ پھر آ رہا ہے الی البیت، الی البیت، حروف جارہ بیت کے ساتھ لگا ہوا ہے، معنی ہوگا گھر کی طرف یا گھر تک۔ پھر آگے آ رہا ہے فی الجنتی، جنت میں، علی الجمل، اونٹ پر، للفرس، گھوڑے کے لیے۔ پھر آگے آ رہا ہے حمارن، حمارن، اب یہ نکرہ ہے اس لیے دو پیش پڑھیں گے، نہ حروف جر لگا ہوا ہے، حرف جر میں سے کوئی بھی حرف نہیں لگا ہوا ہے، نہ یہ معرفہ ہے، معرفہ ہوتا تو الف لام شروع میں لگا ہوتا، تو لہٰذا یہ نکرہ ہے، دو پیش لگا کے پڑھیں گے، حمارن، حمارن۔ پھر آگے آ رہا ہے للعیبی، لعیبی، حمارن مانے گدھا، للعیبی، کھیل کے لیے، کھیل کے لیے، من الکبیری، بڑے سے۔ پھر آگے آ رہا ہے للصغیری، چھوٹے کے لیے۔ پھر آگے آ رہا ہے علی الرجلی، علی الرجلی، آدمی پر۔ پھر آخر میں ہے کلبن، نکرہ ہے، حروف جارہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں لگا ہے، تو سیدھا سیدھا ترجمہ ہوگا کلبن، کلبن مانے کتا۔ تو بہرحال ہمارا یہ 6واں سبق آج مکمل ہوا، امید ہے کہ پورا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ سمجھ میں آیا ہو تو پھر اس ویڈیو کو پھر سے سنیں اور اس کے الفاظ کو سنیں غور سے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے حروف جارہ جب استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر زیر ہی پڑھا جاتا ہے اس میں کے آخر میں، اس کی مثالیں قرآن پاک میں آپ تلاش کریں، انشاءاللہ ترجمہ کرنا آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ بس ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور محنت کریں، غور کریں، الفاظ کو اپنے دماغ میں اتاریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک بھی کریے، سبسکرائب بھی کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔